اور ہم اور آپ کو بھی جو کچھ ملا ہوا وہ کس کا ہے؟ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نسبتیں اللہ کی طرف کرنے میں چوک نہیں کرنا چاہیے. کتنی اولادیں ہیں آپ کی؟ آپ کہہ دیتے ہیں 5. بس خاموش ہو گئے. الحمدللہ آپ نے نہیں کہا، گویا کہ بچہ آپ نے پیدا کر لیا. کتنی بیویاں ہیں آپ کی؟ 1. الحمدللہ. تو جتنی بھی نعمتیں آپ کو مل رہی اس کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. کبھی بھی انسان کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میری اپنی کدو کاوش کا، میری اپنی محنت کا، میری اپنے ہنر کا، میرے اپنے علم کا یہ نتیجہ ہے. کبھی نہیں ہونا چاہیے. سلیمان علیہ السلام دنیا کے طاقتور اور پاورفل انسان گزرے ہیں. ہوائیں تک ان کی تابع تھی، چرند پرند ان کے تابع تھے، جنات وغیرہ ان کے تابع تھے. اور جب ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے حاضر کر دیا گیا تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، تمہارا کوئی وہ نہیں، تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے. قوت اور طاقت جو تم اتنے لمحوں میں آپ لا سکے ہو یہ اللہ کے فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہوں یا ناشکری کا. یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے، نعمتیں ملتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مل گئی؟ نہیں نہیں. مکان اگر آپ کے پاس ہے، گاڑیاں خوبصورت آپ کے پاس ہے، بیوی بچے وفادار ہیں، تو یہ سب نعمت ہے. شکر گزاری کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں؟ بہرحال تو نعمتوں کی نسبتیں ہمیشہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ ہرگز تمہیں سچا نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کلم کلا علانیہ طور پر دیکھ لیں. اے موسیٰ علیہ السلام، ہم اس وقت تک آپ کو سچا نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کلم کلا اور علانیہ طور پر، واضح طور پر دیکھ نہ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ اس گستاخی کی وجہ سے تمہارے اوپر بجلی گر پڑی. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ اصل تیز آواز کو کہتے ہیں. صاعقہ اصل کیا ہے؟ تیز آواز کو. اس لیے جہنم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ الصاعقہ بھی ہے. اور اسی طریقے سے اس آواز کو بھی کہتے ہیں جب بارش ہونے سے پہلے جو بجلی کی گرج اور آواز ہوتی ہے اسے بھی کہتے ہیں. اسی طریقے سے ایک معنی یہ بھی ہے کہ نار من السماء، آسمان سے آگ کا نازل ہونا. اور یہی معنی یہاں پر اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اے موسیٰ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو کلم کلا دیکھ نہ لیں. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو چیخ نے انہیں پکڑ لیا، یا اسی طریقے سے بجلی ان پر گر پڑی جس میں آگ تھی. اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، بجلی نے یا آگ نے ان کو پکڑ لیا، آگ ان پر برسی یا بجلی ان پر گری اور وہ مرنے لگے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کیفیت یہ تھی کہ ایک شخص دوسرے شخص کو مرتا ہوا دیکھ رہا تھا. ایک شخص دوسرے شخص کو مرتا ہوا دیکھ رہا تھا. اے موسیٰ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو سچا نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو ہم کلم کلا اعلانیہ طور پر دیکھ نہ لیں. ان کی اس گستاخی کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے اس حالت میں کہ وہ ایک دوسرے کو مرتا ہوا دیکھ رہے تھے. یہ مختصر ترجمہ ہوا. اب آئیے اس کی تفسیر میں دیکھیں ہم اور آپ. اولاً یہ آیات آپ کو سورہ اعراف میں، سورہ طٰہٰ میں اور دوسری کئی مقامات پر یہ مضامین آپ کو اور زیادہ ڈیٹیل اور تفصیلات سے ملیں گے. سب سے پہلے مسئلہ یہ ہے کہ یہ
یہ موت جو ان پر طاری ہوئی، بجلی جو ان پر گری، یہ واقعہ کب کا ہے؟ اس میں 2 قول ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام 40 رات کے لیے اللہ کے پاس گئے تھے، یعنی کوہ طور پر، تو اس موقع سے 70 لوگوں کو لے کر گئے، اور انہی لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہم آپ پر سچا نہیں مانیں گے، آپ کو یہ کہ تورات اللہ کی دی ہوئی ہے اور آپ نے اللہ سے بات کی ہے، جب تک کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں۔ یعنی کوہ طور پر جو 70 لوگوں کو لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس موقع کا واقعہ۔ ابن عثیمین اور دیگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا نہیں ہے، یہ واقعہ دوسری مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جب تک کہ ہم خود اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہ لیں۔ دونوں بڑا معاملہ نہیں، المہم یہ حادثہ ہوا، یہ انسیڈنٹ ہوا کہ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان، ہم آپ کو سچا نہیں جانیں گے جب تک کہ ہم اللہ رب العالمین کو دیکھ نہ لیں۔ اس کی وجہ سے ان پر بجلی گری اور یہ سارے کے سارے لوگ مر گئے، اور مرتا ہوا ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا، ان سلیکٹڈ لوگوں کو لے کر آیا ہوں اور ان پر موت طاری ہو گئی ہے، تو میں واپس جا کر کے کیا جواب دوں گا اپنی قوم کے لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اے اللہ اگر آپ چاہتے تو ان لوگوں کو اور مجھ کو اس سے پہلے موت دے دیتے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہ لوگوں کی وفات ہو گئی، موت ہو گئی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے موت دے دیتا۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، اے اللہ کیا ہمارے بیوقوفوں کی وجہ سے تو ہمیں ہلاک کرے گا، موت دے گا؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو تیری جانب سے ایک آزمائش ہے، تضل بہا من تشاء، تو جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، کارساز ہے، تو ہمیں معاف کر دے ہمارے گناہوں، ہم پر رحم فرما، تو سب سے زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو جب ان لوگوں کو پر موت طاری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا ہے، انہیں پھر سے زندہ کر دیا۔ اس کے بعد والی آیت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس آیت پر ہم تھوڑا ٹھہرتے ہیں اور غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا چیزیں ان میں بیان کی گئی ہیں۔ جہرتن کا معنی امام ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان کیا کہ علانیتن، کھلم کھلا دیکھنا، عیانن دوسرے مفسرین نے بیان کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جب تک اپنی ان آنکھوں سے دیکھ نہیں لیں گے، کھلم کھلا، ایسا نہیں کہ کہیں سے کوئی چیز نظر آ گئی ہم ایمان لائیں گے، کھلم کھلا جب تک اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ نہ لیں گے ہم آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ اب ایک اہم معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی رؤیت کے سلسلے میں، کیا ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ جتنے بدعتی گروہ ہیں، سرکل اور جماعت ہیں اسلام کے نام پر جو بنی ہوئی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رؤیت کا، اللہ کے دیکھنے کا انکار کرتے ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سرے سے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا ہے۔
اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی رؤیت اور اللہ کا دیدار قیامت کے دن جنت میں یقینی ہے. جنت میں اللہ رب العالمین کا دیدار اور اللہ کو دیکھنا کیا ہے؟ یقینی، اس میں کوئی ڈاؤٹ اور شبہ نہیں ہے. لیکن دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھا، ان آنکھوں کے ذریعے سے دنیا کو میں دیکھا نہیں جا سکتا ہے. تیسرا معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں کے سے دیکھا تھا یا نہیں؟ اس سلسلے میں صحابہ کے ہاں بھی رائے مختلف ہیں. بعض لوگ صحابہ کی رائے یہ ہے اور اکثر صحابہ کی رائے یہ ہے کہ معراج کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تھا. یہی رائے ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی. دوسری رائے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا لیکن قلب عین سے دیکھا تھا، دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا تھا. اور تیسری رائے یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا. ان تمام اقوال میں صحیح اور درست قول جو حق سے قریب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. اور اس سے قریب جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ اگر دیکھنا مراد لیا جائے تو اس سے مراد یہ ہے کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے. اب یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے کہ دل کی آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے، دل کی آنکھوں سے کیا دیکھنا ہے. جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پہ اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ رکھا جس کی ٹھنڈک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا. کیفیت نہیں معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں اگر ہمیں کچھ قاعدے معلوم ہو جائیں تو پریشانیاں نہیں ہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جیسا کوئی ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین جیسا کوئی لیسا کمثلہ شیء، اس کی جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو اگر کوئی آدمی مثال کے طور پر یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ کو دیکھا تو اللہ کس طرح کا تھا، کیونکہ اللہ رب العالمین جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق زیادہ درست بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. اور بعض صحابہ نے جو کہا ہے کہ دیکھا ہے، انہوں نے رؤیت سے مراد قلب کی رؤیت لی ہے، ان آنکھوں سے نہیں دیکھا. اسی لیے ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، هل رأیت ربک، اے اللہ کے پیغمبر کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا، رأیت نورا، میں نے نور اور روشنی دیکھی. اور بعض حدیث کے الفاظ یہ ہیں، نور ان اراہ، اللہ تو سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں، یا میں نے نور دیکھا. مسروق بن اجدہ تابعی ہیں، وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے اور پوچھا کہ حل رأى محمد ربہ، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر 3 چیزیں بیان کی اور کہا کہ من حدثکن فقد کذب، کہ جو شخص تم سے ان 3 باتوں کے متعلق بیان کرے وہ جھوٹا ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم
रआ रब्बहु फकद कज़बा। जो भी शख्स तुमसे बयान करे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा है, वो क्या है? झूठा है। सुम्मा क़राअत, फिर मसरूक कहते हैं कि अम्मा ने यह आयत पढ़ी, ला तुदरिकुहुल अबसार, निगाहें उसका पीछा नहीं कर सकती हैं, निगाहें उस तक नहीं पहुंच सकती हैं। और ऐसे ही एक और आयत पढ़ी, वमा कान लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाहु इल्ला वहयन औ मिन वराइ हिजाबिन औ युरसिला रसूला, कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान से बात नहीं करता है मगर ये कि वही के जरिए से या पर्दे के पीछे से या अपने फरिश्तों के को भेज करके। और ऐसे ही कहते हैं कि वमन हद्दसका अन्नहु यअलमु मा फी गदिन फकद कज़ब। ऐसे ही अगर कोई शख्स तुमसे ये बात बयान करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब थे, कल जो कुछ होने वाला है उसके बारे में जानते थे, तो वो बहुत बड़ा झूठा है। फिर उन्होंने आयत पढ़ी, वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई भी नहीं जानता है कि कल क्या होने वाला है। वमन हद्दसका अन्नहु कतमा फकद कज़ब, और जो आदमी तुमसे बात बयान करे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिसालत और नबूवत में से कुछ छिपा लिया है, बयान नहीं किया है, तो बहुत बड़ा झूठा है। फिर उन्होंने आयत पढ़ी, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ रसूल जो कुछ आप पर आपके रब की जानिब से नाजिल किया गया है उसे बयान कर दो। कहती वलाकिन्नहु रआ जिब्रीलु फी सूरतिही मर्रतैन, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल को उनकी असली शक्ल सूरत में 2 मरतबा देखा, एक मरतबा जमीन पर और दूसरी मरतबा मेराज की रात में। रिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 4855 में और इसी तरह मुस्लिम में भी मौजूद है। तो हमारा और आपका अकीदा क्या है कि अल्लाह ताला का दीदार अहले ईमान जरूर करेंगे, और उस वो अकीदा जो इसमें यह जिक्र है कि अल्लाह को नहीं देखा जा सकता है, तो इस दुनिया के अंदर ये मुमकिन नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला से जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय मेरे रब मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो अल्लाह ताला ने जवाब में क्या कहा? जवाब में नहीं कहा कि मुझे कोई नहीं देख सकता है या मुझे देखा नहीं जा सकता है। क़ाल लन तरानी, ऐ मूसा तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, वलाकिन इंजुर इलल जबल, लेकिन पहाड़ की तरफ देख, फ़इन इस्तक़र्र मकानहु फसौफ़ तरानी, पहाड़ की तरफ देखने के बाद भी अगर तू अपनी जगह पर टिका रह गया, मुस्तक़िल रह गया, तो तू मुझे अनक़रीब देख लेगा। लेकिन जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने पहाड़ की तरफ देखा, बेहोश होकर के गिर गए। तो अगर ये मामला होता कि अल्लाह को देखा नहीं जा सकता है, तो अल्लाह ताला कहता कि ये नहीं कहता कि पहाड़ की तरफ देख, अगर वहां देखने में तू टिका रह गया तो मुझे देख सकता है। और अल्लाह ये कहता है कि मुझे देखा ही नहीं जा सकता है। इस पे गौर कीजिएगा। इसीलिए अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है कि अहले ईमान अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हमें और आपको उन लोगों में शामिल फरमाए। कुरान में आप ये आयात पढ़ेंगे सूरह यूनुस वगैरह के अंदर कि लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, लिल्लज़ीना अहसनु, जिन लोगों ने अच्छा अमल किया है, अच्छा काम किया है, उनके लिए अल हुस्ना जन्नत है। उनके लिए क्या है? जन्नत है। लिल्लज़ीना अहसनुल हुस्ना, जिन लोगों ने अच्छा अमल किया उनके लिए क्या? अल हुस्ना, जन्नत के नामों में से एक नाम है। सूरह यूनुस आयत नंबर 26 नंबर क्या है? वज़ियादतुन, जन्नत और प्लस है। जन्नत भी है और क्या है? और भी है। आप इसकी तफसीर में देखेंगे तो अक्सर मुफस्सिरीन क्या आपको कहते मिलेंगे? या रुयतुल्लाही, ये अल्लाह ताला को देखना है। जन्नत और प्लस जो है क्या है? ये अल्लाह ताला को देखना है। और कुरान में कई आयत इस तरह की मिली, वजूहु यौमइदिन नाज़िरा,
بہت سارے چہرے اس دن دیکھتے ہوئے ہوں گے، الی ربھا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کس کو؟ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. اور جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ کہتے ہیں کننا جلوسا لیلتا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رات بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے چاند کی طرف دیکھا. آپ نے چاند کی طرف، 14ویں کا وقت سنا ہوگا آپ نے کہ جب چاند کی 14ویں تاریخ ہوتی ہے تو چاند مکمل ہوتا ہے، بالکل روشن اور تابناک ہوتا ہے، چشمہ والے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک رات کے ساتھ ایک رات میں تھے، آپ نے چاند کی طرف دیکھا. کہتے ہیں لیلۃ 14، 14ویں رات تھی. فقال انکم سترون ربکم کما ترون هذا، ان قریب تم اپنے رب کو ایسے ہی دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو. لا تضامون فی رؤیتہ، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، بالکل صاف و شفاف واضح طور پہ اپنے رب کو دیکھو گے. فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تَغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، تو اگر تم طاقت رکھتے ہو تو 2 نمازیں مس نہ کرو، یعنی کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ اس میں تھکے ہوئے ہو. ایک عصر کی نماز اور دوسرے فجر کی نماز، کیونکہ اللہ کے فرشتوں کی جو ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، بدلتی ہے، وہ کب کب ہوتی ہے؟ عصر اور فجر میں. جو فرشتہ فجر میں آتا ہے وہ عصر کے بعد جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ڈیٹیل پیش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا کیسے تو نے میرے بندے کو چھوڑا؟ تو کہتے ہیں فرشتے کی نماز پڑھتا ہوا. اور جو فرشتہ عصر کے بعد آتا ہے وہ فرشتہ کب جاتا ہے؟ پھر وہ فجر کے بعد جاتا ہے. اس لیے 2 نمازیں بڑی اہم ہیں تاکہ فرشتے ہماری ڈیٹیل، اللہ تعالیٰ وہ سوتے ہوئے اگر ہیں تو جب اللہ تعالیٰ پوچھتا میرے بندے کو کیسے پایا، وہ تو کھراٹے میں موجود سو رہا، عصر بھی دوپہر میں کھا کر کے سویا، عصر بھی گول بہرحال. تو اس سے کیا ہے؟ واضح طور پر اس بات کو ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے گا. اور اس سے بھی واضح دیکھیے سہیب بن سنان اور رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم کے اندر کہتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنت، جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کہے گا تريدون شيئا ازيدكم. جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کچھ اور چاہیے کیا، میں اور دوں. جنت میں داخل ہو جانے کے بعد فیقولون، تو جنتی کہیں گے الم تبیض وجوہنا الم تدخلنا الجنت وتنجنا من النار، اے اللہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کر دیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کر دیا، ہمیں جہنم سے بچا نہیں لیا. یعنی سب کچھ تو ہو گیا ہے، جہنم سے بچ گئے، جنت میں داخل ہو گئے، چہرے ہمارے روشن ہو گئے. یوم تبیضت وجوہ، تو اللہ نے وعدہ کیا تھا چہرے، بہت سارے چہرے اس دن کیا ہوں گے؟ روشن اور تابناک ہوں گے، اور بہت سارے چہرے پر سیاہی بلی ہوئیں گے. تو سب کچھ تو مل گیا. فیکشف الحجاب، اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ حجاب جو ہے، جو پردہ ہے، اسے ہٹا دے گا اور اللہ تعالیٰ کو سارے جنتی دیکھیں گے. فما اعطوا شيئا احب اليهم من النظر الى ربهم. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنتیوں کو اس سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہ ہوگی، اس سے بڑی کوئی نعمت نہ ہوگی کہ انہیں ان کے رب کو دیکھنے کا موقع مل جائے. اللہم اجعلنا منہم. یعنی جنتی جب جنت میں داخل کیے جائیں گے تو انہیں یہ لگے گا کہ اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے.
لیکن جب اللہ اپنے حجاب کو ہٹا دے گا اور اللہ کو دیکھیں گے تب انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اس سے بڑی اب نعمت نہیں ہو سکتی، اللہ کا دیدار اور اللہ کی رویت. کیونکہ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اس سے ملنے کے لیے، اس کو دیکھنے کے لیے بے چین رہتا ہے. اور اللہ سے محبت کی، رسول سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ اس دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو دیکھنے کی تڑپ سب سے زیادہ ہو. بہرحال تو ہمارا اور آپ کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ اللہ کا دیدار یقینی طور پہ اہل جنت کریں گے، جہنمی اس سے محروم رہیں گے، کیونکہ اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت کافروں کو ہرگز نہیں مل سکتی ہے. لیکن اہل ایمان اللہ کو دیکھیں گے. قرآن میں کئی آیات اس طرح کی آپ کو ملیں گی. اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. آپ سبھی جانتے ہیں بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا. اصل میں بعث کہتے ہیں اخراج کو، نکالنے کو. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے نکالا، بھیجا ہر امت کے اندر رسول. اور اسی طریقے سے کہتے ہیں بعثت رسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، آپ کی دنیا میں آ جانے کے بعد. لیکن بسا اوقات زندہ لوگوں پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں کیا کر دیا؟ زندہ کر دیا تمہارے موت دینے کے بعد. پھر ہم نے کیا ہے؟ موت کے بعد ثم بعثناکم، پھر ہم نے لوٹا دیا تمہیں من بعد موتکم، تمہارے مر جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کر سکو. یعنی موت واقعی ان پر آ چکی تھی، ختم ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالی نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا تاکہ وہ لوگ شکر گزاری کا راستہ اختیار کریں. سورہ بقرہ کے اندر 5 ایسے واقعات آپ کو ملیں گے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا، صرف سورہ بقرہ ہی کے اندر. پہلا واقعہ یہ آیت نمبر 56 میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی تھی اور پھر اس کے بعد انہیں زندہ کیا، اور زندہ ہونے کے بعد فوراً مر بھی نہیں گئے بلکہ اپنی زندگی گزارے وہ، اور اس کے بعد پھر کیا ہے؟ ان کی وفات ہوئی. تو پہلا واقعہ یہ. دوسرا واقعہ آیت نمبر 73 میں ملے گا اسی سورہ کے اندر. تیسرا واقعہ 243 میں ملے گا. اور چوتھا واقعہ جو آپ کو ملے گا وہ 260 میں ملے گا. اور ایک اور واقعہ ہے تیسرے پارے کے دوسرے ہی صفحے میں، وہ ہے آیت نمبر اس کا یاد نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ 5 واقعات انشاءاللہ ہم گزریں گے، ان آیات سے ہم گزریں گے تو وہاں پر یہ ساری کی ساری چیزیں معلوم ہوئی. بہرحال یہ 5 واقعات ہیں سورہ بقرہ کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کیا ہے. کچھ لوگ ایک لمبے وقت تک زندہ رہے، کچھ لوگ وقتی طور پہ زندہ رہے. اس طریقے سے انشاءاللہ آئندہ جب ہم ان آیات تک پہنچیں گے تو اس کا ذکر آئے گا. یہاں پر یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ موت کے بعد اللہ نے دوبارہ ان کو کیا ہے؟ زندگی عطا کی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزاری کر سکو. ہمیشہ نعمتوں کی نسبتیں اللہ تعالی ہی کی طرف ہونی چاہیے. ہمیشہ نعمتوں کی نسبتیں کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ تعالی کی طرف سے ہونی چاہیے. کیونکہ بنی اسرائیل پر یہ جو نعمتیں ہوئی ہیں یہ ان کی اپنی کمائی ہوئی، یا ان کے علم، یا ان کی قد و کاوش یا وراثت میں نہیں ملی. چاہے وہ سمندروں کے اندر راستہ بنانا ہو، چاہے میدان طی میں بادلوں کا سایہ بنانا ہو، چاہے موت کے بعد دوبارہ زندگی دینی ہو. تمام جتنی بھی نعمتیں ہوئی ہیں یہ نہ ان کو وراثت میں ملی ہے، کیا ان کے باپ دادا لاٹھی مارتے تھے تو سمندر میں راستہ بن جاتا تھا،
یا مرنے کے بعد زندہ کر دیتے تھے، کچھ بھی نہیں. یہ ساری کی ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں. اور ہم اور آپ کو بھی جو کچھ ملا ہوا وہ کس کا ہے؟ سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کی نسبتیں اللہ کی طرف کرنے میں چوک نہیں کرنا چاہیے. کتنی اولادیں ہیں آپ کی؟ آپ کہہ دیتے ہیں 5، بس خاموش ہو گئے. الحمدللہ آپ نے نہیں کہا، گویا کہ بچہ آپ نے پیدا کر لیا. کتنی بیویاں ہیں آپ کی؟ 1. الحمدللہ. تو جتنی بھی نعمتیں آپ کو مل رہی اس کی نسبت کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے. کبھی بھی انسان کو یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ میری اپنی قد و کاوش کا، میری اپنی محنت کا، میری اپنے ہنر کا، میرے اپنے علم کا یہ نتیجہ ہے. کبھی نہیں ہونا چاہیے. سلیمان علیہ السلام دنیا کے طاقتور اور پاورفل انسان گزرے ہیں. ہوائیں تک ان کی تابع تھی، چرند پرند ان کے تابع تھے، جنات وغیرہ ان کے تابع تھے. اور جب ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے یمن سے حاضر کر دیا گیا تو کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. تمہارا کوئی وہ نہیں، تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے. یہ قوت اور طاقت جو تم اتنے لمحوں میں آپ لا سکے ہو یہ اللہ کے فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، مجھے آزما رہا ہے کہ میں شکر گزاری کا راستہ اختیار کرتا ہوں یا ناشکری کا. یہ جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز دیتا ہے نعمتیں ملتی ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ مل گئی؟ نہیں. مکان اگر آپ کے پاس ہے، گاڑیاں خوبصورت آپ کے پاس ہے، بیوی بچے وفادار ہیں، تو یہ سب نعمت ہے. شکر گزاری کر رہے ہیں یا ناشکری کر رہے ہیں؟ بہرحال تو نعمتوں کی نسبت ہمیشہ کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف. قارون نے کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی. کتنے خزانوں کا مالک تھا، کتنی دولتیں تھیں اس کی، کہ ان دولتوں کی تجوری کی جو چابیاں تھیں ان کو بھی اونٹ پر لادنا پڑتا تھا. وہ خزانے کا مالک تھا. لیکن کیا کہا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ میرے علم، میرا اپنا ہنر، میری اپنی صلاحیت کی بنیاد پہ یہ مال و دولت دی گئی ہے. یہ خزانے جو ہے اس میں میرا اپنی صلاحیت کا دخل ہے. فخسفنا به وبداره الارض، اللہ نے اسے اس کے خزانوں سمیت کیا کر دیا؟ زمین میں دھسا دیا. بہرحال تو ان آیات میں اس بات کا خاص طور سے اعلان کیا گیا ہے کہ نعمتیں جب ملے تو شکر گزاری کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. ثم بعثناکم من بعد موتکم، ہم نے تمہیں پھر مرنے کے بعد زندہ کر دیا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو سکو. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَظَلَّلْنَا، اور ہم نے سایہ کر دیا، عَلَيْكُمْ تم پر، الْغَمَامَ بادلوں کا، ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کر دیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر منت سلویٰ نازل فرمایا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ روزیاں کھاؤ جو ہم نے تمہیں دے رکھی ہیں. وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. وما ظلمونا، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہے. ولکن كانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. میری بات نہ مان کر کے، میرے فرمان کو نہ مان کر کے وہ مجھ کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں، وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت عظیم نعمت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ مصر سے نکلے اور شام اور مصر کے درمیان ایک میدان تھی جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی کیا ہے. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، تو 40 سالوں تک وہ میدان تیہ کے اندر رہے. اکثر مفسرین کی یہی رائے ہے، بعض مفسرین اس کے علاوہ بھی قول ذکر کرتے ہیں. تو مصر سے نکلنے کے بعد اور شام پہنچنے سے پہلے، فلسطین پہنچنے سے پہلے راستے میں میدان تیہ کے اندر کیا ہے؟ یہ 40 سال
رہے نہ کوئی چھت نہ کوئی مکان نہ کچھ بھی نہیں. اور یہ بطور سزا کیوں جنگ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی. اس پر تو امالکہ کا قبضہ ہو چکا تھا فلسطین پر. اور جب موسیٰ علیہ السلام کہتے بھائی چلو اپنے ملک کو آزاد کریں تو کہتے اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون. آپ اور آپ کا رب جاؤ لڑائی کرو، ہم یہاں تو بیٹھنے والے ہیں، لڑائی نہیں کریں گے. تو وہ وہاں پڑے رہے. لیکن چونکہ انبیاء جب ساتھ میں ہوتے ہیں لوگوں کے تو اللہ تعالیٰ تباہ و برباد نہیں کرتا ہے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، چھت نہیں، مکان نہیں، رہنے کی جگہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ان کے لیے کیا بنا دیا؟ سایہ بنا دیا. امبریلا اور چھت ہو گیا اور یہ مستقل رہا. بمنزلۃ السحاب، امام مجاہد کہتے ہیں کہ بادلوں کے طرح آ کر کے چھت بن گیا ان کے لیے، سایہ ہو گیا تاکہ دھوپ سے محفوظ ہو سکے، وہ دھوپ سے بچائے جا سکے. وہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کچھ کاروبار نہیں، وہاں غلامی کی زندگی سے نکل کر گئے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مزید احسان کیا. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ نے من اور سلوہ نازل کیا. من السلوہ یہ بہت سنتے رہتے من السلوہ. تو یہ دو کھانے کی چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی، اس میں کافی اختلاف ہے کہ کیا ہے یہ. کسی نے کہا کہ من جو ہے یہ شہد کی طرح کوئی چیز تھی اور وہ جو ہے پتوں پر گرتی تھی تو پھر وہ گوند کی طرح شاد ہو جاتی تھی. کسی نے اسی طرح کا اور معنی بیان کیا ہے. اور یہ فجر کے وقت سے لے کر کے سورج نکلنے کے درمیان پتوں پر، پودوں پر، درختوں پر اترتی تھی اور ہر آدمی جا کر کے اپنے حصے کا لے لیتا تھا. اور سلوہ جو ہے وہ پرندہ تھا، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ سلوہ جو ہے وہ پرندہ تھا، لیکن کون سا پرندہ تھا اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بہرحال زیادہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. ہمیں اب یہ سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کے لیے بہترین کھانا نازل ہر دن ہوتا رہا. ہر دن صبح سو کر اٹھے اور بنا بنایا کھانا ریڈی. نہ عورتوں کو برتن دھلنے کی ضرورت ہے، نہ کھانا بنانے کی ضرورت ہے. دنیا کی خوش نصیب عورتیں وہی تھیں. شوہر سے یہ سننا بھی نہیں کہ اس میں نمک زیادہ ہے، اس میں یہ ہے، کچھ بھی نہیں، نتنگ. کام ہی نہیں تھے، نہ مردوں کو کمانا نہ عورتوں کو بنانا. ایک زمانے تک ان پر کیا من السلوہ نازل ہوتا ہے. ہر دن پیور بالکل تازہ، ایسا نہیں ہر دن. اب منع کیا گیا تھا کہ رکھیں گے تو خراب ہوگا، سوائے ایک دن کے. ابن جریج کہتے ہیں کہ جمعے کے دن اجازت تھی کہ وہ سنیچر کے حصے کا لے سکتے ہیں، کیونکہ سنیچر کا دن عبادت کے لیے خاص تھا ان کے یہاں. تو من السلوہ نازل ہوتا رہا ان پر. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. کھانے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے بادلوں کو ان کے لیے سایہ بنا دیا اور آسمان سے لذیذ کھانے ان کے لیے ڈیلی بغیر ناغہ کیے ہوئے ان پر اترتا رہا. یہ بڑی نعمت تھی اللہ رب العالمین کی جو ان پر کیا ہے نازل کی جا رہی تھی. اور کہا گیا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے جو پاکیزہ روزی دے رکھی ہے اس میں سے کھاؤ پیو. لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ اتنا بہترین کھانا ملتا رہا ان کو. ابھی چند آیات کے بعد تو کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام سے قالوا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک یخرج لنا، تو آپ اپنے رب سے دعا کر دیجئے کہ ہم سے زمین میں سے آلو، پیاز، دال وغیرہ وغیرہ اس کا ذکر آئے گا، یہ چاہیے ہم کو. یہ جو بغیر محنت کے ہوئے کھانا ملنا ہی نہیں چاہیے. کھیتی کریں گے، محنت کریں گے، وہ آلو پیاز وغیرہ یہ ساری چیز. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. کتنے بیوقوف لوگ تھے کہ اچھی چیزوں کو چھوڑ کر کے، عمدہ لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر کے آلو پیاز کا سوال کرنے لگ گئے. اب انشاءاللہ آئے گا. اس لیے اب ان پر دو بڑے عظیم احسان کا ذکر ہو رہا ہے. ایک تو یہ کہ بادلوں کو سایہ بنا دیا گیا اور کھانے پینے کا انتظام ہو گیا. زندگی بالکل کیا ہو گئی؟ سیٹ ہو گئی. من جو ہے
مشروم آپ لوگ جانتے ہیں آپ لوگ سبھی لوگ کیا ہے یہ؟ درخت ہے کوئی؟ ہاں جی جھاڑ کے اوپر اگتا ہے، اس میں وہ کیا کہتے ہیں پتے وغیرہ نہیں ہوتے نا، اس کو ٹرفل بھی بولتے ہیں کیا؟ عربی میں اس کو کمعہ کہتے ہیں، الکمعۃ من المن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا وہی مشروم ٹرفل جو بھی آپ سمجھ جائیں تو بہتر ہے، تو آپ نے کہا کہ یہ جو ہے یہ من میں سے، یعنی جسے بنی اسرائیل پہ اللہ رب العالمین نے نازل کیا تھا، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور اس کا اس ٹرفل مشروم جو بھی ہے آپ سمجھ گئے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا جو پانی ہے یہ آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، اور اس کا پانی جو ہے ٹرفل مشروم کما کا یہ آنکھوں کے لیے شفا ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اب اس کو کس طرح سے استعمال کیا، دوا کے ساتھ استعمال کرنا ہے جو بھی بہر ہے، لیکن یہ ایک ایسا ہے جس میں پتا وغیرہ نہیں ہوتا ہے اور بغیر بول میں پیدا ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں کہ اس کی کھیتی کرنی پڑتی، خاص طور سے بارش وغیرہ کے دنوں میں وہ پیدا ہوتا ہے، اس کو لگانا نہیں پڑتا، آٹومیٹک پیدا ہو جاتا ہے، آٹومیٹک کیا ہے پیدا ہو جاتا ہے، خاص طور سے بارش وغیرہ کے دنوں میں۔ اور ایسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا العجوۃ من الجنہ وفیہا شفاء من السم، عجوہ جو ہے جنت کے پھلوں میں سے ہے، عجوہ جنت کے پھلوں میں سے ہے، اور اس میں زہر سے، سم کس کو کہتے ہیں؟ زہر سے شفا ہے، عجوہ میں کیا ہے؟ زہر سے شفا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من تصبح بسبع تمرات من عجوى المدینہ لم يضره سم ولا سحر، کہ جو آدمی 7 عجوہ کھجوریں مدینے کی کھا لے تو اس کو زہر اور جادو دونوں چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں۔ 7 کھجوریں صبح میں عجوہ مدینے کی کھا لے تو اس کو جادو اور زہر یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ آگے آپ فرماتے والکمعۃ من المن وماؤها شفاء للعین، یہاں بھی آپ نے کہا کہ وہ مشروم یا ٹرفل جو بھی ہے یہ کیا ہے؟ من کی قسموں میں سے جو بنی اسرائیل پر نازل کیا گیا تھا، اور یہ کیا ہے؟ آنکھوں کے لیے شفا، آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اس آیت سے ہمیں کچھ اور چیزیں معلوم ہوئی ہیں، اس آیت سے ہمیں کیا ہے؟ کچھ اور چیزیں معلوم ہوئی۔ ایک تو یہ ہے کہ پرندے کا ذکر خاص طور سے کیا گیا کہ ان پر جو کھانا ملتا تھا وہ کیا ہے؟ پرندہ تھا، اور پرندے کا گوشت یہ دنیا کے تمام گوشت میں، اب آپ لوگوں کی عادت بنی ہوئی ہے دوسری چیزیں کھانے کی، لیکن گوشت میں پرندے کے گوشت کا کوئی بدل نہیں ہے، صحت اور تندرستی کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، اسی لیے اللہ تعالیٰ جنتی کھانے کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندے کا گوشت انہیں ملے گا جو وہ چاہیں گے، جس بھی پرندے کا۔ اہل جنت کے کھانوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو پرندے کا گوشت، اور گوشت میں پرندوں سے زیادہ لذت والا کوئی گوشت نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کو جو کھانا دیا تھا وہ کیا تھا کہ گوشت کے بغیر زندگی ہی کیا ہے بھائی؟ کھانے میں اگر گوشت نہ ہو تو کیا ہے؟ کوئی زندگی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ اس کا ذکر کیا ہے، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام وغیرہ کے متعلق کہ جس اونٹ پر وہ سواری کرتے تھے اور بھوک کی شدت ہو جاتی، ضرورت ہو جاتی، اسی اونٹ کو کیا ہے ذبح کر کے کھا لیتے تھے۔ اور صحابہ کے کھانوں میں جس کھانے کا ذکر سب سے زیادہ وہ کیا ہے؟ گوشت کا ذکر ہے۔ کھانے میں گوشت اگر نہ ہو تو کھانا کیا ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ کسی چیز کی بھی مقدار اگر حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے تو نقصان کرتا ہے، لیکن گوشت اور مچھلی یہ سب بہترین کھانے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ بہترین کھانے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہے اور قوت اور طاقت بھی رکھی ہے۔ یہ 3 آیات تھی جو اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کے فضل سے پیش کی گئی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض انعامات کا ذکر کیا۔ اس کے بعد کی جو آیات ہیں اس میں بھی یہ سلسلہ
جاری ہے، کیونکہ اس جو آیات اس کے بعد آ رہی ہیں وہ وقت کافی لینے والی ہیں، کافی لمبی آیت ہے اور اس میں وقت بھی لگے گا انشاءاللہ رب العالمین۔ آئندہ ہفتے میں باذن اللہ اس کا ذکر کیا جائے گا۔